اللہ رب العزت اپنے لاریب کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، ناانصافی اور غیر اعتدال یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم اور ظلم ہے، اس لیے اللہ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ والاحسان، اور اچھائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرنا اور برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا، اس طرز زندگی کو اختیار کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ انسانی عقل تو اسی بات کی مقتضی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا ہو اور برے سے برا ہو، اچھا برتاؤ کرنے والوں کے ساتھ اچھا کیا جائے اور برائی کرنے والوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے۔ انسانی عقل تو اسی بات کی قائل ہے اور اسی کو روا سمجھتی، لیکن یہ رویہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مبرور اور مقبول نہیں ہے۔ چاہے کہ انسان ظلم کرنے والا ہو، ناانصافی کرنے والا ہو اور غیر معتدل ہو، اس کی تو قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں، اسلامی تعلیمات میں، اسلامی معاشرے میں جہاں ظلم ہو، جہاں ہر چیز اعتدال سے ہٹی ہوئی، جہاں ناانصافی ہو، وہاں اسلام اور اسلامی معاشرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جائے کہ ظلم کو اور ناانصافی کو روا رکھا جائے، یہاں تو اچھائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرنا اور پھر یہ ذہن میں رکھنا کہ جس نے برا کیا ہے اس کے ساتھ ہم بھی برا کریں گے، اللہ اور رسول کی بارگاہ میں تو اس کی بھی گنجائش نہیں، اسلامی تعلیمات میں تو اس کی بھی گنجائش نہیں۔ اسلامی معاشرہ تو اسے بھی قباحت کی نظر سے دیکھتا۔ فرمایا اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم احسان کرو۔ احسان صل من قطعک واعف عمن ظلمک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے ساتھ توڑتا ہے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہیں محروم کرتا ہے، جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اسے عطا کرو، یہ احسان ہے۔ اور وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، جب اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کو تمہارا جی چاہے اور جو تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ تم سے کچھ برا ہو رہا ہے، تم سے کچھ غلط ہو رہا ہے، تم اللہ اور رسول کی بارگاہ میں مبغوض ہو رہے ہو، غضب کے حقدار بن رہے ہو اور دعا غیر المغضوب کی کرتے ہو اور دعا والضالین کی کرتے ہو کہ مولا ہمیں غیر مغضوب بنا، جو تیرے غضب کے حقدار ہوئے ہمیں ان جیسا نہ کرنا، جو گمراہ ہوئے ہمیں ان جیسا نہ کرنا۔ لیکن تمہارے اعمال و افعال اور افکار، تمہاری سوچ کا محور جو ہے وہ ساری ضالین والی اور مغضوب والی ہو، جن پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور جو اللہ کی ہدایت سے گمراہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ تم سے برا ہو رہا ہے،
تمہیں تو اللہ عدل کا حکم کرتا ہے، اور ہم آج اپنے اس رویے سے تائب ہونا چاہتے ہیں۔ ہم ظلم تو کجا، ہم تو برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھائی کا جذبہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ تمہارے دل میں خیال آ جائے تو جانتے ہو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم کرتا ہے، احسان کا حکم کرتا ہے، وایتاء ذی القربی، تو پھر یہ جتنے بھی حسن سلوک کے پہلو ہوں گے، جتنی بھی جزیات ہوں گی، ان سب کو اپنے قریبیوں پر آزماؤ۔ وایتاء ذی القربی، اپنے قریبیوں کو عطا کرو، اپنے اقربا کی پروری کرو، اپنے اقربا کا خیال کرو، جو تمہارا جتنا قریبی ہے۔ اور یہاں حضرات قریبیوں کو چھوڑ دیا اور دور کے لوزوں کو نوازنا، اپنوں سے ظلم اور غیروں پہ رحم، یہ آج معاشرے کی روش بنتی جا رہی۔ آج دوستوں کو بھائیوں پر ترجیح ہے، آج رشتہ داروں کو، دور کے رشتہ داروں کو صرف نام کے لیے، صرف شہرت کے لیے، صرف ذاتی منفعت کے لیے، اغراض و مقاصد، ذاتی اغراض و مقاصد کے جڑے ہونے کی وجہ سے آج محبتیں اور سخاوتیں اور شفقتیں غیروں پہ لٹائی جا رہی اور اپنوں کو تشنہ محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن و سنت کے، اسوہ نبوی کے، سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلامی تعلیمات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اتنی بڑی بات حضرات، اتنی بڑی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنیں گے دنگ رہ جائیں گے۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں صدقہ کرتا ہے، حالانکہ اپنے حقدار تھے، اس کے سگے بہن بھائی حقدار تھے، بہن یتیم بچوں کو لے کر بیوہ کی حیثیت سے بیٹھی ہے، بہنوئی معذور اپاہج ہو چکا ہے، اس کے گھر میں فقر نے، اس کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے، بھائی تشنہ محروم ہے، اور غیروں میں سخاوت کے چرچے اڑاتے پھر رہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں کے صدقات کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اور اس معاشرے نے کیا کیا، اس سوسائٹی نے کیا کیا، ان ماں جائوں کو، ایک کوکھ سے جنم لینے والوں، ایک باپ کی پشت میں رہنے والوں، جانتے ہیں اس معاشرے نے کیا کیا؟ شریکہ بنا کے کھڑا کر دیا۔ حالانکہ یہ شریک تھے، بالکل شریک تھے، لیکن جس معنی میں میری قوم نے شریکہ کا لفظ استعمال کیا، اس معنی میں یہ شریک نہیں تھے۔ ہم نے نفرتوں میں، بغض میں، کینہ میں، حسد میں، نیچا دکھانے میں، اپنی برتری ظاہر کرنے میں ہم نے یہ شریکہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ یہ تو دکھوں میں شریک تھے، یہ تو سکھوں میں شریک تھے، یہ تو ایک آنکھ کی مانند تھے کہ دکھتی ہے تو پورے جسم کو اپنے غم میں شریک کر لیتی ہے، یہ تھا شریکہ۔ آج ہم جانتے ہیں صاحب اپنا تسلط کن کو دکھا رہے ہوتے، اپنی مالداریاں اور اپنی عزت و شہرت کا سکہ کن پر جمانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ ہماری شفقت اور محبت کے حقدار تھے، جن کی خوشی میں ہمارے ماں باپ کی خوشی تھی،
جن کے دکھ میں ہمارے ماں باپ کا دکھ تھا، ہم نے سب سے زیادہ نہ صرف اپنے بہن بھائیوں کو نظر انداز کر کے، ان کے حقوق پر غصب کر کے، ان کے ساتھ ناانصافی کا رویہ اختیار کر کے، نہ صرف ہم انہیں دکھ دینے والے ہیں، بلکہ ہم اپنے ماں باپ کو بھی ایسے غم میں دھکیلنے والے ہیں اور ایسے زخم دینے والے ہیں کہ جن کی کوئی دوا اور مرہم نہیں ملتی ہے۔ جبکہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا اسوہ مبارک، آپ ذرا حضرات اس کا مطالعہ فرمائیں۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بھائی نہیں تھا۔ آج میرے معاشرے کا بھائی کسی اور سے نہیں، اپنے بھائیوں سے دکھی ہوا ہے۔ اس کے حق پر غصب کسی اور نے نہیں، اس کے بھائیوں نے کیا۔ آج بہنوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والے اور ان کی عزتوں کو تار تار کرنے والے، ان کو بے عزت کرنے والے، ان کے جذبات سے کھیلنے والے کوئی اور نہیں ہے، بھائی ہیں۔ اور آج بھائیوں کی زندگی اجیرن بنانے والی کوئی اور نہیں ہے، بھائیوں کے گھروں میں آگ لگانے والی کوئی اور نہیں ہے، ماں باپ کو بھائیوں کے خلاف اکسانے والی اور ماں باپ کے دلوں سے بھائیوں کی محبت نکالنے والی کوئی اور نہیں ہے، بہنیں ہیں۔ بہن بھائیوں کو اپنے سے دور کر رہی ہیں، صرف اپنی ذاتی منفعت کے لیے، صرف اپنے سینے کی بغض کی آگ کو بجھانے کے لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بھاوج کے ساتھ کچھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ گھر میں اس کو اچھی نظر سے اور عزت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، اور وہ اس کی کردار کشی پر تلی ہوتی ہے اور اسے خبر نہیں ہوتی کہ اس طرح وہ نہ صرف اپنی بھاوج کی زندگی برباد کر رہی ہے بلکہ وہ اپنے بھائی کا سکھ اور چین بھی برباد کر رہی، اور وہ اپنے لیے نفرتوں کی گڑھے کھود رہی، اور کل کو اس میں اس نے گرنا ہے اور پھر یہ گلا دے گی بھائیوں پر۔ حضرات، یہ وہ معاشرے کا وہ کبھی چہرہ ہے جو اس وقت ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم نے اپنے چہروں پر ایک بناوٹی خول چڑھائے رکھے، حسن اخلاق کے اور حسن معاشرت کے اور اچھے سلوک کے اور جود و سخا کے، بھوکوں کو کھلانے کے اور روتوں کو ہنسانے کے ہم نے جھوٹے خول اپنے اوپر چڑھائے ہوئے، جبکہ حقیقی ہماری زندگی، گھریلو ہماری زندگی وہ کچھ اور ہے۔ میں سوچتا ہوں صاحب کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بھائی نہیں تھا، کوئی سگی بہن نہیں تھی، حالانکہ وہ رشتے میں آپ کی بہنیں لگتی ہوتی، رشتے میں آپ کے بھائی لگتے، کوئی ردائی بہن لگتی، کوئی ردائی بھائی لگتا، اور حضور کا ان کے لیے جود اور سخا اور ان کے لیے رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت ظرفی اور ان کے ناروا سلوک کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان پر کرم کا یہ عالم ہے۔ تو حضرات، دنیا سوچنے پر مجبور ہے کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بھائی ہوتا، حضور کی کوئی سگی بہن ہوتی، تو پھر حضور اس کے ساتھ کیسا رویہ کرتے، سبحان اللہ، اس کو حضور کتنا عطا کرتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم۔ فتح مکہ کا موقع ہے، یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب مسلمان تشنہ محروم ہیں، یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب حضور کو اپنے ہی شہر سے ستا کر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، جب حضور کے غلاموں کو ننگی پشتوں کے بل انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، یہ وہ زمانہ نہیں ہے، یہ فتح کا زمانہ، فتح کا موقع۔ 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ ہے، ظاہری تمکنت کا عالم یہ ہے کہ کسی کو سامنے کھڑے ہونے کی مجال نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام فتح کا امامہ پہن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، کس شان کے ساتھ، اور مکے کا ہر رئیس وہ چاہتا ہے کہ آج
حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے مہمان بنے، آج میرے گھر کو عزت بخشیں، آج میرے گھر پر قدم رنجا فرمائیں۔ ہر شخص اس بات کا منتظر بھی ہے اور مدعی بھی ہے، لیکن رحمت دو عالم علیہ السلام کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے، اور مکے کے ایک محلے کے بہت بسیدہ سے گھر کہ جس میں حضور کی چچا زاد بہن ام ہانی رہتی اور ان کے چھوٹے بچے غربت اور مفلسی کے ایام گزار رہے، اور حضور ان کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں۔ حضرت ام ہانی دروازہ کھولتی ہیں تو دنگ رہ جاتی ہیں کہ دو جہاں کے والی باہر دروازے پہ کھڑے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے ہیں وہ بڑے لوگ مجھے کہہ رہے تھے، وہ سردار فلاں مجھے کہہ رہا تھا کہ میری طرف آ جاؤ، وہ کہہ رہا تھا میری طرف آ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، جب میری اپنی بہن ام ہانی کا گھر ہے تو میں کسی اور کے گھر کیوں جاؤں؟ آج بھائی بہن کے گھر نہیں جا رہا۔ آج میرے معاشرے نے حالات ایسے پیدا کر دیے، اور وہ ام ہانی حضور کی چچا زاد بہن ہے، حضور کی محبت میں، حضور کی اطاعت میں، حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے ان کے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے شوہر کا چھوڑنا گوارا کر لیا، لیکن اپنے بھائی محمد عربی کا دل نہیں دکھایا۔ آج بہنوں نے بھائیوں کو کتنا اپنے سے دور کر دیا ہے۔ صاحب، ہم بہن بھائیوں کے رشتے کو زندگی کے کس موڑ پہ لے آئے؟ معاشرے نے ان پاکیزہ رشتوں کو ذرا سوچیے تو صحیح، جو میری عمر کے لوگ ہیں، چلے جائیں 30 سال پیچھے، 35 سال پیچھے چلے جائیں، وہ بچپن کے ایام اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا، وہ ماں باپ کی شفقتوں کے صحن میں پلنا، اور بہن بھائیوں کے ساتھ نوک جھوک بھی ہونا، اور پھر شام کو ایک ہی برتن میں کھانا کھانا، وہ کیسے دن تھے۔ لیکن آج نفرتیں کتنی بڑھ گئی، فاصلے کتنے بڑھ گئے۔ بڑا بھائی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اس فرمان کو کیوں بھول گیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بڑے بھائی کے لیے جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں وہ چھوٹے بھائی نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا ان کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ کیا آج بڑا بھائی باپ کا کردار ادا کر رہا ہے؟ نہیں، وہ ان کی وراثت کے ملنے والے حصے کو غصب کر رہا ہے، وہ ان کے ساتھ ظلم و بربریت کر رہا ہے، وہ اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا۔ اور کہاں ہے وہ چھوٹے بھائی جو بڑے بھائی کے گریبان تک پہنچ گئے، جو حضور کے اس فرمان کو نہ صرف بھولے بلکہ دفن کر گئے کہ حضور نے فرمایا تھا بڑا بھائی تو باپ کی جگہ پہ ہوتا۔ کیا آج بڑے بھائیوں کے ساتھ باپ جیسا سلوک ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے صاحب، یہ معاشرے کی ناانصافیاں، یہ ہماری نمازوں کو، یہ ہمارے روزوں کو، یہ ہمارے صدقہ و خیرات کو، یہ بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا ظلم اور بہن بھائیوں کے ساتھ کی ہوئی نفرتیں اور شریکہ کے نام پر دیے ہوئے بہن بھائیوں کے دلوں پہ زخم، یہ ہمیں کل قیامت کے دن کس موڑ پہ کھڑا کر دیں، اس کا مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کا دن ہوگا، ہم عدل کا ترازو لے کے رکھیں گے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے برابر بھی اگر کسی کا کسی کی طرف حساب نکلتا ہوا ہم لے آئیں گے، أَتَيْنَا بِهَا، ہم لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم سے بڑا کوئی حساب کرنے والا نہیں ہے۔ آج بڑا بھائی چھوٹے کے ساتھ زیادتی کر کے، اپنی بڑائی کو ثابت کر کے، پھر دو جملے اس کی دل جوئی کے بھی نہیں کرتا، اس کی حق تلفی کرنے کے بعد ازالہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور چاہتا ہے کہ زیادتی بھی
چھوٹے کے ساتھ ہوئی ہے، معافی بھی چھوٹا مانگے گا۔ اور چھوٹے اتنے منہ زور ہو گئے، اتنے منہ زور ہو گئے کہ حضرات بڑے بھائی کا، بڑی بہن کا وہ جو ماں سمان رشتہ تھا اس کو تغے تیغ کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتے میں بھائی لگنے والوں کے ساتھ، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ، مواخات مدینہ ہوئی، مکہ سے ہجرت کر کے لوگ مدینہ میں آئے تو نبی علیہ السلام نے مواخات فرمائی، ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصار کے ہاتھ میں رکھ دیا، لیکن حضور کے چچا زاد حضرت علی تھے۔ مہاجر کا ہاتھ انصار کے ہاتھ میں اس لیے رکھا کہ یہ تو فقیر بن کے آیا ہے، اور انصاری کو کہا کہ اپنے گھر میں لے جاؤ، اپنے دسترخوان کے اور دلوں کے دروازے کھول دو ان کے لیے۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں لے گئے، ان کی کفالت کی، حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضرت علی رو پڑے، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کھڑے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی دیوار سے ٹیک لگائے، یوں گھٹنوں میں سر دبائے بیٹھے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور نے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر علی کو کھڑا کیا اور کہا، علی میں نے ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصار کے ہاتھ میں دیا ہے، تو بھی مہاجر ہے، میں بھی مہاجر ہوں، لیکن میں نے تیرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، اس لیے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ارے ہجرت میں بھی، فقر میں بھی میرے آقا نے بھائیوں کو نہیں چھوڑا، اور ہم نے اس دنیا کے لیے، ہم نے دنیا کی جھوٹی عزت کے لیے بھائیوں کو چھوڑ دیا، بہنوں کو چھوڑ دیا، بڑے رشتہ دار اور بڑے شہرت یافتہ مہمان بلا لیے ہیں، لیکن بھائی اور بھائی کے بچے محرومی کے ساتھ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ صاحب یہ ظلم اور یہ ناانصافی اسلام سے گوارا نہیں ہوگی، اور یاد رکھو لوگوں میں تو ہم مبرور اور مقبول ہو سکتے ہیں، لیکن خدا اور رسول کی نظر میں کبھی بھی مبرور اور مقبول نہ ہو پائیں گے۔ اس لیے اللہ ہمیں اقربا میں خرچ کرنے کا درس دیتا ہے، اللہ ہمیں حسن سلوک کا درس دیتا ہے، اور یہ حسن معاشرت ہے جس کی وجہ سے اسلام کا شرازہ ایک جگہ پر جمع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ہو۔ چونکہ جمعۃ الوداع ہے،